کریں گے. تو میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی، بازار کو جوڑ نظر نہیں آتا، مگر میں نے اس لیے اس کو پڑھا کہ صبح ہم جب جاگتے ہیں تو ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے جو دعائیں ہمیں ملی ہیں ہماری اس طرف توجہ نہیں، ورنہ ذکر اور دعا بہت بڑا ہتھیار ہے مومن کا. ان میں سے ایک دعا یہ ہے جو امام علیہ السلام نے سکھائی کہ ہر کلمہ کو جب صبح جاگے تو پڑھے الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم. شکر ہے اس اللہ کا جس نے مجھے اپنے حبیب پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، فرمایا کسی دوسری امت میں پیدا نہیں فرمایا. حالانکہ باقی دین ہے، انبیاء اللہ کی طرف سے سب پر سلام ہے، مگر دعا ہے کہ یہ بہت بڑا انعام ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی امت میں ہم نے پیدا فرمایا. تو رسول کریم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے جو انعامات کیے ہیں اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں، مگر اس آیت کریمہ میں اللہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. کوثر ایک تو مشہور بات ہے کہ وہ میدان حشر میں بھی اور جنت میں بھی حوض ہے، شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اس کا پانی، جو پی لے گا پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا. مگر اسی تک اس کا مفہوم محدود نہیں ہے. کوثر کثرت سے نکلا مبالغ سیگا بہت زیادہ، جسے ہم کہتے ہیں اللہ کہتا ہم نے جو چیز آپ کو دی ہے بہت زیادہ دی ہے. اب اہل سنت کے بہت بڑے عالم ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، قرآن مجید کی تفسیر ہے 30 جلدوں میں، مفاتیح الغیب کہتے ہیں، تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں. تو امام اپنی اس تفسیر میں لکھتے ہیں کہ کوثر جو بہت کچھ آپ کو عطا کیا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ کو ذریت فاطمہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ایسی نسل دی ہے کہ جن کا نمونہ اور مثال کوئی نہیں. انہوں نے حوالہ دیا کہ پوری امت کوئی لائے جعفر الصادق جیسا اور موسیٰ کاظم جیسا، تو اللہ نے فاطمہ جو آپ کو دیا علیہ السلام، وہ بھی کوثر کا ایک حصہ ہے. جو انعامات ان میں وہ بھی ہیں، اور ان کے ذریعے جو وہ پھر بیٹے دیے اور ان بیٹوں سے آگے ذریت اور نسل دی. آپ تاریخ اسلامی دیکھ لیں، یہ کوئی محض دعویٰ نہیں، مشرق سے مغرب تک کھنگال لیں، جہاں اسلام کے لیے کبھی کوئی تحریک اٹھی ہے اور اس نے ظالم اور طاغوتوں کا مقابلہ کیا، وہاں اس میں علم جس کے ہاتھ میں ہوگا، وہ سنی ہو یا شیعہ ہوگا فاطمی، حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا جو وہ اسے انقلاب کے لیے اٹھا. یہ انڈونیشیا سے لے کر آپ مراکش تک کھنگال لیں، سربراہ جو ہوگا نا اس تحریک کا، وہ سید ہوگا، فاطمی ہوگا، حسنی ہو یا حسینی ہو. ذریت رسول علیہ السلام میں سے یہ لوگوں نے اس کام کو اپنے ذمہ سمجھا کہ ہماری میراث ہے، ہمارے نانا کی وراثت ہے، دوسروں سے بڑھ کر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں. اب جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ حسن اور حسین دونوں میرے گلاب کے 2 پھول ہیں، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اب پھولوں کی خوشبو جو ہے ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگر سے، ہر پھول کی الگ الگ خوشبو ہے. اب جو حالات حضرت حسن علیہ السلام کے تھے، جو لوگ ان کی صلح کو نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں یاروں نے برا کیا ہے، کیسے آدمی کے ساتھ صلح کی جس لائق نہیں تھا. اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگ جو جی چاہے کہتے رہیں. اب گروہ بن گئے 3، پہلے 2 گروہ تھے، پہلے سے چلے آتے تھے، شیعہ تھے، اہل سنت تھے. ان میں سے کوئی معاویہ کو صحیح حاکم نہیں کہتا تھا. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ آپ کے سامنے کہتا ہوں، خود سنی کہتے تھے کہ اس کا دور خلافت کا دور نہیں ہے، ملک عزوز ہے، ٹائرنٹ کنگڈم ہے، ایسی سلطنت ہے جو ظلم کی بات سے آتا ہے، خلافت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. مگر اس دور میں ایک تیسرا گروہ اٹھا جو مر چکا تھا، مروانیوں کا گروہ جسے ناسبی کہتے تھے. خود سنی بھی جو شیعوں کے بڑے بڑے مخالف ہیں وہ بھی ناسبیوں پر لعنت کرتے تھے، یار شیعہ جو ہیں یہ دشمنان اہل بیت. مگر اس زمانہ میں کچھ زور پکڑ گئے، یہ وہی ہنگامے کرتے ہیں. اہل سنت سے ان کا کوئی تعلق نہیں، اہل سنت میں کوئی شخص اہل بیت کا مخالف نہیں ہے. آپ یہ یقین جانیں جو احترام آپ کے سینے میں علی کا، فاطمہ کا، حسن اور حسین کا ذرا برابر اس سے کم ان کے دلوں میں نہیں ہے. وہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، حسن حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وہ ابو ہو خیر منہما، اور باپ ان دونوں کا جو ہے وہ ان دونوں سے بھی بہتر ہے. اس لیے کوئی یہ جھگڑے کی بات نہیں، نزاع کی نہیں. جھگڑا کرنے والے لوگ شرارتی ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ سنی کا نام لے کر لڑائیں. وہ خود اب لکھنے بھی لگیں، کراچی سے لٹریچر آتا پورا، آپ کو ایک صندوق ہی آ جائے گا، آپ پتہ لکھ دیں ناسبی بھائیوں کے لیے. اب ارانیاں لکھنے لگے،
حالانکہ آپ کسی سنی سے پوچھیں وہ کہے ناصری پر تو لعنت ہے، تو دشمنان اہل بیت۔ تو دونوں پھولوں میں سے ہر ایک کی خوشبو تو تھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں کہا مادر آں مرکز پرکار عشق، مادر آں قافلہ سالار عشق۔ فاطمہ کیا ہے؟ 2 بچوں کی ماں ہے، 2 پھول ہیں سینی سے نکلے، ایک جو ہے وہ اس کیا کاری نامہ یہ آں یکے شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر العلوم، جس کو نانا نے سمجھا دیا کہ بیٹا آدمی صلح کے لائق نہیں ہوگا، مگر اس وقت تو لوگوں نے اگر صلح نہ کی تو یہ جو ہے نا لبادہ اڑا ہوا اس شخص نے کہ حضرت عثمان مظلوم مارے گئے، یہ علی اور اس کی اولاد ان کا کوئی نوٹس ہی نہیں لیتی، یہ بدنامی جو جھوٹی جس کے بارے میں علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ اور آپ کے خطبات میں بار بار کہا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان اگر یہ کہنا 70 قسمیں تو میں دیتا ہوں کہ میرا حضرت عثمان کے قتل میں کوئی دخل نہیں، میں نے نہ حکم دیا نہ راضی ہوا، مگر ان لوگوں کو مطلب بدنام کرنا تھا۔ یہ عام لوگوں پر یہ بات اثر کر گئی، عوام واقعی سمجھ بیٹھے کہ کچھ وہ لوگ جو اس تحریک میں تھے ان کو یار امیر المومنین علیہ السلام نے مصر کا گورنر بنا دیا، کسی کو کوئی بنا دیا، داڑھ میں کچھ کالا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اس کے چہرہ سے نقاب نوچنے کے لیے نا حکومت کو لات مار دینا، دے دینا اس کو فری ہینڈ۔ پھر جب یہ حکومت کرے گا نا تو جن لوگوں نے علی علیہ السلام کی بیعت نہیں کی تھی یا آپ کے بارے میں کچھ غلط رائے رکھتے تھے، آپ تاریخ اٹھا لیں، سب مرنے سے پہلے پچھتا کر مرے ہیں کہ افسوس یار علی ٹھیک کہتا تھا، یہ آدمی جو اس نے تو بہانہ بنا رکھا تھا قتل عثمان کا، اس نے تو اسلام کا سارا تیا پانچا کر دیا، نہ نماز وہ رہی، نہ زکوٰۃ رہی، نہ وہ حج رہا۔ جو حج قرآن نے مقرر کیا تھا حج تمتع، ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ دونوں تم کر سکتے، اس پر لوگوں کو مارنا شروع کر دیا۔ وہی کفر کا رواج کہ ایک سفر میں تم دونوں نہیں کر سکتے، وہ کرنا شروع کر دیا۔ نمازوں کے اوقات میں اتنی تبدیلی کہ لوگ جمعہ کا خطبہ اتنا لمبا کہ عصر کی نماز بیٹھے اشارے سے پڑھ لیتے، سجدہ بھی نہ کرتے، لوگ کہتے اٹھ کر پڑھو، یعنی وقت جا رہا ہے، خطبہ نہیں ختم ہو رہا دالموں میں۔ اور خطبہ کیا، نعوذ باللہ زبان جو ہے اس سے نکالتے ہوئے زبان جلتی ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب اور ان کے دوستوں پر لعنت، یہ حصہ بنا دیا خطبہ کا کہ لعن اللہ علی ومن احبہ۔ تو جو بیچارہ چیخا کہ یہ جمعہ ہے، یہ خطبہ، سر کاٹ دیا۔ تو ہر شاید تبدیل، مگر یہ 20 سالہ دور ہے۔ امام حسین رضی اللہ کو جو لوگ شروع کرتے ہیں نا کہ یزید نامزد ہو گیا اور امام حسین رضی اللہ اس پر ناراض ہو گئے، بات واضح نہیں ہوتی۔ اگر امیر معاویہ کو حضرت حسن یہ ہاتھ کھلا نہ دیتے اور 20 سال میں اس کا اصل چہرہ سامنے نہ آتا تو حضرت حسین رضی اللہ کی تحریک بالکل بے جواز ثابت ہوتی کہ یار ایک برا آدمی بیٹھ گیا، پھر کیا، اگر سسٹم ٹھیک چل رہا ہے تو شراب پیتا ہے یا زنا کرتا ہے، اس سے کیا قیامت آ جاتی ہے، یہ اس کا ذاتی فعل ہے۔ نہیں، میں نے جو خطبات دیے اور جو تاریخ کنگالی، اور میں علی وجہ البصیرت کہتا ہوں کہ یزید جو ہے یہ ایسے ہی جیسے خواجہ حسن نظامی مرحوم سے جب کوئی پوچھتا تھا کہ آپ معاویہ کے بارے میں کہتے کیا ہیں تو وہ کہتے تھے بڑی فکرہ کہ وہ تو یزید کا بھی باپ تھا۔ یزید بالکل اس کے مقابلے میں پاسنگ بھی نہیں ہے جو ظلم اس نے کیا، جس نے سر اور اس نے اڑائے ہیں، اور علی علیہ السلام کے ماننے والوں کی جائیدادیں ضبط کی، ان کی زبانیں کاٹی، ان کو درختوں پر لٹکایا، پورے ملک میں دہشت پھیلا دی۔ اور لوگ اس زمانہ میں پھر حضرت حسین علیہ السلام سے آ کر کہتے تھے کہ یہ صلح ہے جو آپ کے بھائی نے کی، اس کی بجائے ہمیں قتل کرا دیتے، ہم جانیں دے دیتے، یہ منظر تو نہ دیکھنا پڑتا۔ تو اس کو معلوم ہوا مروان کے ذریعہ کہ اس طرح لوگ حضرت حسین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ اس نے خط لکھا معاویہ نے کہ کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جانا اور اپنے بھائی کی عہد کے خلاف نہ کرنا، بغاوت نہ کرنا۔ تو امام علیہ السلام نے جو خط لکھا نا اس دور میں، تحریک حسینی کو سمجھنے کے لیے اس کا مطالعہ ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا تو کہتا کسی فتنہ میں مبتلا نہ ہو جانا، اس سے بڑھ کر فتنہ اور امت کے لیے کیا ہوگا کہ تیرے جیسا آدمی امت کا سربراہ بن چکا، فتنہ تو برپا ہو چکا، اور میں جو تیرے خلاف جہاد نہیں کرتا اس کے لیے مجھے عذر سمجھ نہیں آتا کہ میں قیامت کے دن جواب کیا دوں گا۔ صرف میں اپنے بھائی کی عہد نبھا رہا ہوں کہ جو انہوں نے معاہدے میں یہ شرط طے کی تھی کہ مرتے وقت یہ کسی کو نامزد نہیں کرے گا، امت پر چھوڑ جائے گا، وہ دیکھوں گا۔ اگر آخری کیل بھی اس نے اس تبوک میں ٹھونک دی پھر دیکھا جائے گا، ابھی تم صبر سے کام لو۔ اپنے ساتھیوں کو بڑی مشکل سے آپ چپ کراتے ہیں۔ تو حضرت حسن علیہ السلام کی صلح کے بارے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں انہوں نے تو صلح اس لیے کی تا نشین ذات سے پیکاروں کی پشت پازت برسرے تاج ان کی، تخت مل رہا تھا
اور یقین جانیں حضرت علی علیہ السلام سے اتنی محبت لوگوں کو نہیں تھی جتنی حضرت حسن علیہ السلام سے تھی۔ ان کی وفات کے بعد جب عبداللہ ابن عباس نے اعلان کیا کہ امیر المومنین تو فوت ہو گئے، ان کا بچہ اگر تم چاہتے ہو بیعت کر لو ورنہ جس کی چاہو جا کر کرو، تو 40,000 نے حضرت حسن علیہ السلام کی بیعت اپنی خوشی سے اس وقت کی، اور جتنا ان کو پسند کیا، ان پر تو کوئی تہمت بھی نہیں تھی، نہ کسی قتل کی، حضرت حسن علیہ السلام کے ساتھ جانیں دینے کے لیے تیار تھے، مگر تا نشین داد سے پیکاروں کی پشت پادت برسر تاج، تخت اور تاج کو ٹھوکر مار دی کہ امت میں آگ جو ہے نا بجھ جائے، چلو میرے تخت چھوڑنے سے اگر صلح ہوتی ہے اور امت کسی صحیح راستے پر آتی تو آ جائے۔ اور اصل مقصود یہی تھا کہ اس شخص کا اصل چہرہ لوگوں کے سامنے آ جائے۔ زکوٰۃ کے بارے میں جو حال ہوا اہل سنت کی کتاب میں آپ سنیں پڑھیں، اس میں ایک علیحدہ باب ہے کہ ائمہ جور جو ہیں، جو ظالم حاکم ہیں، ان کے بیت المال کو زکوٰۃ دینی چاہیے۔ تو ان صحابہ سے لوگ آ کر پوچھتے تھے جو اس معاویہ کے دور میں فوت ہوئے ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، حضرت ابو ہریرہ، ان سب سے پوچھتے تھے کہ یہ جو زکوٰۃ کے ساتھ کر رہا ہے کہ اپنے کپڑوں اور خوشبوؤں پر خرچ کر رہا ہے، اپنے چیلے چانٹوں پر لٹا رہا ہے، اب زکوٰۃ اس بیت المال کو دینا جائز ہے؟ تو وہ کہتے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلے ہی پیش گوئی کی تھی کہ ظالم حاکم آئیں گے، وہ یہ سب کچھ کریں گے، مگر امت کے اجتماع اور اتفاق کی خاطر تم ان کو دیتے رہنا، وہ جواب دہ خود ہوں گے، تم بڑی ہو جاؤ گے۔ یعنی اس وقت ہی نماز، زکوٰۃ، حج سب دین کے ستیہ